وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت پکڑو دلی دوست رازدار اپنے علاوہ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے، تمہیں تکلیف دے، وہ ان کو بہت ہی پسند ہے۔ ان کا بغض اور دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اگر تمہیں عقل ہو۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی بات نہیں، تقریباً 300 سال گزر چکے ہیں کہ جزیرہ عرب نے ایک نوجوان جس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا، وہ نجد کے علاقے میں پیدا ہوا۔ یہی قرآن اس نے پڑھا، یہ حدیث پڑھی، مگر جب اپنے گرد و پیش دیکھا تو جو دین قرآن کے اندر ہے، جو دین حدیث میں ہے، اس کی عملی صورت اسے کہیں اجتماعی طور پر نظر نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں کو اس دین کی طرف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی طرف بلانا شروع کیا۔ اللہ پاک نے اس شخص کی دعوت میں برکت رکھی، اور دنیا کے اندر ایک خطہ ایسا وجود میں آ گیا جس کی بنیاد قرآن و سنت کے اوپر تھی۔ بس اس وقت سے ساری دنیا کفر کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں کہ اس چیز کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو پھر یہ ساری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی کہ اس چراغ سے کئی چراغ جلے، وہ روشنی دنیا بھر میں پھیلی، ہر جگہ کتاب و سنت کی دعوت پھیلنے لگی، اور اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو گیا۔ تو کفار کو میرے بھائیوں اس وقت سے ہی یہ تکلیف ہے، اور انہوں نے اس وقت سے اتنا زبردست پروپیگنڈا اس کے متعلق کیا ہے کہ اب کوئی شخص قادیانی کو تو برداشت کر سکتا ہے، مرزائی جو نئی نبوت کے دعوے دار ہے اس کو تو برداشت کر سکتا ہے، کسی ہندو کو تو برداشت کر سکتا ہے، کسی سکھ کو تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب لفظ وہابی کا آتا ہے تو اسے برداشت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ وہابی کا لفظ آنے کے بعد کسی شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑی مشہور حکایت ہے، اور مولانا محمود الحسن کہہ رہے تھے کہ یہ فی الواقع ایسے ہوا ہے، صرف دلچسپ لطیفہ نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر فی الواقع ایسا ہوا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بنیا کی دکان تھی، ہندو تھا اور گاؤں کے لوگ مسلمان تھے۔ اب مولوی صاحب جو خطیب تھے وہ اس سے ادھار لیتے تھے، ادھار کافی جمع ہو گیا۔ اب دکاندار نے ان سے تقاضا کیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب جب اس نے تقاضا شدید کیا، ذرا سخت ہوا تقاضا، تو مولوی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے اعلان کر دیا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کہ فلاں بنیا جو ہے نا وہ وہابی ہو گیا ہے، اس لیے آئندہ اس سے کوئی شخص سودا نہ خرید۔ اب اس کی دکان پر جاتا کوئی نہیں، کوئی مسلمان ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ وہ سارا دن بیٹھا رہا، ایک دن بیٹھا رہا، 2 دن بیٹھا رہا۔ اس نے سوچا بھائی وجہ کیا ہے کہ لوگ کیوں آنا چھوڑ گئے، سبب اس کا کیا ہے؟
آخر ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، حقیقت تک پہنچ گیا کہ حضرت مولانا صاحب نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں بنیا ہے وہ وہابی ہو گیا ہے، اس لیے اس کی دکان سے کوئی شخص سودا نہ خریدے۔ اس لیے لوگوں نے سودا خریدنا چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ بیچارہ کوئی نظر نیاز لے کر مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر منتیں بھی کی اور کہا جناب آپ کا سارا قرضہ میں نے معاف کیا، میں بالکل ادھار آپ سے نہیں مانگوں گا۔ پھر مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ اس بنیے نے وہابیت سے توبہ کر لی ہے، اس لیے لوگوں سے سودا خریدنا شروع کر دیا۔ اب دیکھو وہ بنیے ہے تو کوئی حرج نہیں، ہندو ہے تو کوئی حرج نہیں، کافر ہے تو کوئی حرج نہیں، عیسائی ہے تو حرج نہیں، یہودی ہے تو کوئی حرج نہیں، حرج ہے تو اس بات پر ہے کہ یہ شخص وہابی کیوں ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ افغانستان کے زمانے میں اس سے پہلے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے جب جہاد فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت بھی انگریز نے اس قدر پیسے خرچ کیے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے اور مسلمانوں کے اندر خرچ کیے اور اس مقصد کے لیے خرچ کیے کہ یہ جانیں قربان کرنے والے لوگ، ان کے اوپر تم کوئی تہمت ایسی لگاؤ کہ اس تہمت کے بعد نہ ان کی کوئی بات سنے، نہ ان سے کوئی ہدایت حاصل کرے۔ چنانچہ یہ وہابیت کا طوفان اس وقت بھی بڑے زور و شور سے اٹھایا گیا۔ اور افغانستان میں یہ جہاد جو ہوا ہے، امیر حمزہ بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عبد الرحمان داخل بھائی دونوں وہ گئے پرلی قندوز کی طرف، تو کہتے ہیں کہ ایک گاڑی میں بیٹھ گئے تو گاڑی والوں نے پوچھنا شروع کر دیا بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو عبد الرحمان داخل کچھ پشتو جانتے تھے، کہنے لگے جی ہم کنڑ سے آئے ہیں۔ اب کنڑ میں شیخ جمیل الرحمان اہل حدیث تھے، انہوں نے کہا وہابیان دے، یہ تو وہابی آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم وہابی شابی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر انجان بن کے پوچھا اچھا یار بتاؤ وہ وہابی ہوتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہابی وہ ہوتے ہیں جو ماں سے نکاح کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، بیٹی سے نکاح کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، یعنی کفار نے یہ ایسے نہیں، باقاعدہ روس کے ریڈیو نے، وہاں کے ٹیلی ویژن نے یہ 10 12 14 برس مسلسل پروپیگنڈا جو کیا مجاہدین کے خلاف، اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ افغانستان کے اندر یہ جہاد کرنے والا گروہ یہ چونکہ وہابی ہے اور وہابی لوگ بدعقیدہ ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہوتا ہے، مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا اس وقت بھی ہوا اور اب یہی پروپیگنڈا بش اور اس کے پیروکار، یہ جو آپ کا برطانیہ کا چارلس ہے، شہزادہ ہے، اس کا میں نے ایک مضمون پڑھا، کافی قسطوں میں ہمارے اخباروں میں بھی شائع ہوا۔ اس نے کہا کہ اسلام اور مسیحیت کو اکٹھا کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے تصوف، صوفی ازم جو ہے، صوفی ازم ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام اور مسیحیت اکٹھے ہوتے ہیں، ہم مل کے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ وہابی ازم اب اس وقت بش اور اس کے حاشیہ بردار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشت گردی پہ ابھارنے والی چیز، ان کو اس طرح سے خوفناک بنا دینے والی چیز اور مقابلے پر اٹھ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کرنے والی چیز جو ہے وہ وہابیت کا عقیدہ ہے۔ یہ مسلسل وہ، اور وہ کہتے ہیں اس کا مرکز سعودی عرب ہے، وہابیت کا مرکز سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب ان کے غیظ و غضب کا اس وقت سب سے بڑا نشانہ ہے میرے بھائیوں۔ تو قدرتی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جس بات سے ناراض ہوتا ہے وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے وہ اس کے فائدے کی چیز ہے۔ یہ ایک موٹا سا قانون ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دلی دوست، اپنے رازدار صرف اپنے میں سے بنانا، کسی غیر کو نہ بنانا، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہیں نقصان ہی پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور ان کو ہر وہ چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو، جس سے تم مشقت میں پڑو، جس سے تمہیں ذلت نصیب ہو، ہر ایسی چیز کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب میں چند چیزیں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ وہ کیا وہابیت کا جرم کیا ہے اور تصوف میں خوبی کیا ہے کہ دشمن وہابیت کے خلاف ہے
اور تصوف اور صوفی ازم کو بہت پسند کرتا ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ پہلے تھوڑی سی وہابیت کی تعریف آپ سن لیں۔ یہ کہنا کہ یہ عبد الوہاب کے نام کا مذہب ہے، یہ تو بہت ہی بڑا جھوٹ ہے۔ عبد الوہاب تو اس شخص کے باپ کا نام تھا محمد، اس کا نام تھا، والد کا نام عبد الوہاب تھا۔ اس کا اپنا مذہب یہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت ٹائم رسالے میں اور دوسرے جو اسی مہینے کے اندر شائع ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے مضمون نویسوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ وہابی وہ لوگ ہیں جو اس دین کی طرف جانا چاہتے ہیں جو قرن اول میں تھا، جو شروع اسلام میں تھا، اس بنیاد پرستی کی طرف یہ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ جو بعد والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنے کی یہ کوشش کرتے ہیں، اور اصل دین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بھائیو، یہ جرم ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کے بعد دین بن سکتا ہی نہیں ہے، تو یہ کون سی جرم کی بات ہے؟ یہ ہے بھائیو خود ان کے کہنے کے مطابق۔ ہمارے مشرف صاحب نے بھی یہی کہا نا، اس نے کہا یہ جو خلافت ہے نا اس زمانے میں قابل عمل نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس پرانے زمانے کی طرف لے کے چلے جائے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا علاج وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو کافروں کو یہ چیز ناپسند کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دین کی طرف پلٹتے ہیں تو پھر ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، ہمیں اتحاد و اتفاق حاصل ہوتا ہے، ہم ایک جان ہوتے ہیں۔ جب یک جان ہوتے ہیں ہمیں دنیا پر فتح و نصرت عطا ہوتی ہے۔ یہ چیز کافر دیکھ نہیں سکتا۔ بس موٹی سی بات یہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا، آپ ذرا ذہن کو کھلا رکھیں اور میری بات یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، اس میں کوئی شک ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا پروردگار ایک ہے۔ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو وہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگارا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب صرف ایک سے مدد مانگتے ہیں تمام مسلمان تو وہ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایک سے مدد نہیں مانگتے تو وہ ایک باقی نہیں رہتے۔ کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے، کوئی کسی سے مانگتا ہے۔ جب مانگنے والی شخصیتیں جن سے مانگا جائے وہ مختلف ہو جائیں گی تو مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ اور یہی ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یہ کہنا بالکل جائز نہیں ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، وہ رب ہرگز نہیں تھے، اس کائنات کے مالک و مختار نہیں تھے، اس زمانے کا تصرف ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کسی کو دینا، کسی سے لے لینا، کسی کو عزت بخشنا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو فتح دینا، کسی کو شکست دینا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ نہ حضرت محمد کے اختیار میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ علی رضی اللہ عنہ کے اختیار میں ہے، نہ عبد القادر جیلانی کے اختیار میں ہے، نہ پیر بری کے اختیار میں ہے، نہ کسی گنج بخش کے اختیار میں ہے، نہ کسی شکر گنج کے اختیار میں ہے۔ یہ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اس لیے مدد مانگنے کے لیے یہ کہنا کہ اے معین الدین تو میری مدد کر، اور اے علی حجویری تو میری مدد کر، اور اے علی مشکل کشا تو میری کشتی پار لگا دے، یہ سب کچھ کہنا پروردگار کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اس سے بڑا جرم اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے، جب تک یہ جرم ہوتا رہے گا اس وقت تک پروردگار کی رحمت مسلمانوں کو فتح و نصرت کسی صورت عطا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھ سے کیا مانگتے، جاؤ علی سے مانگو نا۔ مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ علی کون تھے۔ وہ خلیفہ جب بنے بھی تو وہ 3-4 سال خود ان کو چین نصیب نہیں ہو سکا، ایک خارجی نے آ کے شہید کر دیا، وہ اپنی زندگی کے مالک و مختار نہیں تھے، تو ہمیں وہ کیا چیز دے سکتے ہیں؟ یہ پہلا جرم بھائیوں ہمارا یہ ہے۔ اب یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ یہ کہنا کہ رب ایک ہے، اس میں تو سارے مسلمان ہی شریک ہیں۔ اب پھر جب سب مانتے ہیں تو پھر وہابیوں کا اور دوسروں کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسرے لوگ ایک
ایک نقب نہیں کئی انہوں نے نقبیں رکھی ہوئی ہیں کہ انسان کو وہ خدا بنا کر پھر پوجتے ہیں. عیسائی بھی مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا کے پوجتے ہیں, اور مسلمان کسی کو اللہ کا ٹکڑا بنا کر, کسی کو اللہ کے نور کا حصہ بنا کر. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, محمد است نبی, فاطمہ, حسین و حسن, رب کا ٹکڑا بنا دیا. اب عیسائیوں نے بھی وہی کام کیا, مسلمانوں نے بھی وہی کام کیا. اب ظاہر بات ہے کہ عیسائیوں کو تو ان مسلمانوں سے محبت اور تعلق ہوگا جو اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ عبادت کرتی کرتی, بندگی کرتی کرتی بندے کی سطح سے اٹھ کر وہ خدا میں گم ہو جاتی ہیں. ہمارے جتنے تصوف ہیں ان میں دیکھو بس یہی گورکھ دھندا ہے, یا تو پروردگار اس میں اتر آتا ہے یا وہ اٹھ کر خود رب بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں, سورہ اخلاص وہ سورت ہے اکیلی, اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کو ہر لحاظ سے ثابت کیا ہے. کیونکہ شریک ہو سکتا ہے یا تو گنتی میں, فرمایا قل هو اللہ احد, اے نبی تو کہہ دے کہ اللہ کیا ہے, ایک ہے, گنتی میں دو نہیں ہے. اور یہ جو گنتے یہ تو بے شمار ہی ہیں. جو 60 واصل ہو جاتا ہے جا کر اور خدا بن جاتا ہے وہ تو بے شمار ہی ہے. عدد میں شرکت کی بھی نفی, پھر صفت میں شرکت کی بھی نفی. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. پھر نسب میں شرکت کی نفی, ہمارے رشتہ دار کئی ہیں, پروردگار کا رشتہ دار ہی کوئی نہیں. نسب میں بھی شرکت کی نفی ہے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا ہے. اور شرکت کی کوئی اور صورت اگر باقی رہ جاتی ہے تو اس کی نفی کس کے ساتھ کر دی, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی شریک نہیں, کوئی اس کے برابر کا جوڑ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر اس چیز کے اندر جو بہت بڑی نقب لگی, انسانوں کو خدا بنایا گیا, وہ مردہ پرستی کی شکل میں بنایا گیا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو پختہ بناتے, پختہ بنا کر اس کے اوپر مسجد بنا دیتے, اور مسجد بنا کر وہاں اس کی بندگی شروع ہو جاتی, اس کو پکارنا شروع کر دیتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وفات کا وقت قریب ہے, ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا ہے, چہرے پہ پھیرتے ہیں, بخار شدید ہے, سینک نکل رہا ہے چہرہ مبارک سے, اور اس حالت میں کبھی چادر اوپر لیتے ہیں کبھی چادر اتار دیتے ہیں. اس حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, یہود و نصارہ پہ اللہ لعنت فرمائے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. مسلم میں یہ لفظ ہے حدیث کے اندر کہ وصالحیہم, جو ان کے نیک لوگ ہوتے تھے ان کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. انی انہاکم عن ذالک, میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں. آخری وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تلقین فرمائی. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت علی نے اپنے داماد ابو الحیاج اسدی سے کہا کہ میں تمہیں اس کام پہ مقرر نہ کروں جس کام پر مجھے رسول اللہ نے مقرر کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ ہے, اللہ تدع تمثالا الا طمستہ, جو مورتی نظر آتی ہے اس کو مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ, جو اونچی قبر نظر آتی ہے اس کو برابر کر دو. یہ حکم دیا علی نے کس کو, ابو الحیاج اپنے داماد کو, اور کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت بھائیو یہ ہے کہ ہمارا قبلہ صرف ایک ہے, بیت اللہ شریف, اور دو مقام اور ایسے ہیں مقدس کہ وہ زمین مقدس ہے, اور وہاں قصد کر کے اور باقاعدہ سامان سفر تیار کر کے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھا. اس کے علاوہ شد رحال کر کے سامان سفر باندھ کے جانا کسی قبر پر یا کسی درخت کی طرف یا کسی خانقاہ کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک بیت اللہ شریف اور ایک مسجد نبوی اور ایک بیت المقدس. تو یہ ہے بھائیوں مسلمانوں کی وحدت کا نشان. اور ہمارا ایک عزیز تھا, پچھلے دنوں فوت ہو گئے, وہ
تو انہوں نے تیاری کی 7 شریف کی. تو 7 شریف کی جب تیاری کی تو لوگوں نے کہا کہ اچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے 7 شریف جا رہا ہوں. انہوں نے 7 شریف کیا لے جانے رہا؟ اس نے کہا قبلہ کوئی کعبے میں، مکے میں اور کہیں قبلہ نہیں ہے. قبلے بنے ہوئے میرے بھائی، قبلے بنے ہوئے ہیں. ان مسلمان کٹھے کس طرح ہوں گے؟ کوئی کسی کا قبلہ کوئی ہے، کسی کا قبلہ کوئی نقش بندی، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی، کوئی صابری ہے چشتی کوئی، اور نظامی ہے کوئی، ہے گنجی کوئی، اور عوامی ہے کوئی. یہ کیا ہے؟ اگر یاوا گوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اگر یاوا گوئی نہیں ہے مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے. سب کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے. ایک اپنی اپنی بھیڑیں ہیں، ان کو موڑ رہے ہیں. جو پیر کہہ دیتا ہے بس کہتے ہیں وہ ماننی ہے، دوسری بات ماننی ہی نہیں ہے. میرے بھائیو، ایک ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کو برداشت نہیں کرتے. یہ طالبان کا قصور کیا تھا؟ جس وقت طالبان موجود تھے اس وقت انہوں نے کچھ کام کیے تھے. جب امریکہ کا غلبہ ہوا تو ان کے ریڈیو نے باقاعدہ اور ان کے رسالوں نے کچھ خبریاں جن سے اس کی خوشی پھوٹتی تھی نا، وہ شائع کی. ایک یہ شائع کی کہ 6 سال کے بعد کابل کے اندر موسیقی کی تانیں اڑنے لگی ہیں اور گانے گائے جانے لگے ہیں. معلوم ہوا مسلمانوں، یہ موسیقی کی تانیں، یہ تصوف کی بنیاد جس کے اوپر، جس حال کے اوپر اور جس دھمال کے اوپر جس کی بنیاد ہے، یہ کافر کی خوشی کا باعث ہے، مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہے. اور دوسرا کس پہ خوش ہوئے؟ عورتیں بے پردہ ہو کے کہ وہ جو برقعے کی پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، اس پہ کافر خوش ہے. معلوم ہوا برقعے کی پابندی مسلمان کے فائدے کی چیز ہے. پھر کس پہ وہ خوش ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہرات میں اور مزار شریف میں جب طالبان آئے تھے اس سے پہلے صوفیہ کرام وہاں وجد اور حال کی کیفیت سے گزرتے. ان کی تصویریں بھی انہوں نے دی، کس طرح قوالی ہو رہی ہے، کس طرح دھمال ڈالی جا رہی ہے، کس طرح رقص کیا جا رہا ہے. جب طالبان آئے تو انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی، اور جب ان کو شکست ہوئی اور وہ نکلے تو امریکہ کے رسالوں نے، ان کے ریڈیو نے خوشی کی یہ خبر شائع کی کہ آج سے پھر صوفیزم زندہ ہو گیا اور قبروں کے اوپر دھمال چوکڑی پھر سے شروع ہو گئی. تو میرے بھائیو، اس بات کو اچھی طرح ایک تو سمجھو. اس کے بعد دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر فرقے بہت ہیں. جس وقت مسلمان دنیا پر غالب تھے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، اس کے بعد ایک درمیان کا وقفہ آیا، پھر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، جس کے زمانے میں محمد بن قاسم یہاں آئے، قتیبہ بن مسلم ادھر گئے، عقبہ بن نافع پرلی طرف گئے، موسیٰ بن نصیر اس طرف گئے. یہ سب لوگ جو تھے اس زمانے میں ابھی نہ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے، نہ امام شافعی پیدا ہوئے تھے، نہ امام احمد پیدا ہوئے تھے، نہ امام مالک پیدا ہوئے تھے. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام مالک 90 ہجری میں پیدا ہوئے، امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے، اور احمد بن حنبل اس کے بعد پیدا ہوئے. وہ مجاہدین عالم جنہوں نے ساری دنیا فتح کی تھی، ان میں کوئی شخص، قسم ہے اللہ پاک کی، نہ حنفی تھا، نہ مالکی تھا، نہ شافعی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ سہروردی تھا، نہ چشتی تھا، نہ قادری تھا، نہ صوفی تھا، اور نہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا تھا. وہ صرف اور صرف مسلم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار. اب کیا ہے؟ لڑائی ہونے لگی. بھائی تو کون ہے؟ کہتا میں حنفی ہوں، میرا تو الگ گروپ ہے. یہ جو ہے یہ وہابیان تھے، ان کا گروپ الگ ہے، اور یہ شافعیان تھے، ان کا گروپ الگ ہے. جب اکٹھے ہونے لگے، نماز ہی ایک کے پیچھے نہیں پڑھنی تو کس طرح سے فتح تمہیں حاصل ہوگی؟ شکست مقدر نہ ہو تو پھر کیا ہو میرے بھائیو؟ یہی سبب ہے وہابیوں کا. ایک اور بڑا جرم مجھ سے سن لو. اس زمانے میں جس وقت محمد بن عبد الوہاب آئے ہیں، سارے عالم اسلام میں 4 مذہبوں کی مسجدیں الگ الگ تھیں. حنفیوں کی مسجد الگ، شافیوں کی الگ، مالکیوں کی الگ، حنبلیوں کی الگ. چاروں کی عدالتیں جدا جدا. حنفی فقی قاضی الگ ہے، شافی الگ ہے، مالکی الگ ہے، حنبلی الگ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ چاروں مذہب حق ہیں. جب چاروں مذہب حق ہیں، ادھر صبح کی نماز شافعی امام نے شروع کی ہے، حنفی اس کے پیچھے نہیں پڑے گا. حق ہے تو پڑھتا کیوں نہیں اس کے پیچھے؟
شافعی نماز پڑھا رہا ہے، حنفی اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، حنفی پڑھا رہا ہے، شافعی اس کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ ہر مسجد کے اندر، ہر شہر کے اندر یہ تفریق ہو گئی، عدالتیں جدا ہو گئی۔ کیا محمد رسول اللہ کے زمانے میں 4 عدالتیں تھیں الگ الگ؟ کیا الگ الگ 4 مسجدیں تھیں؟ کیا ان کا کلمہ الگ الگ تھا؟ نہیں، ایک کلمہ تھا، ایک قبلہ تھا، ایک ان کی مسجد تھی، ایک ان کی عدالت تھی۔ اب جھگڑا یہ پیدا ہوا کہ دوسرے شہروں میں تو تم نے حل کر لیا کہ حنفی مسجد الگ ہو گئی، شافعی الگ ہو گئی، مالکی الگ ہو گئی، حنبلی الگ ہو گئی، مگر کعبہ شریف تو ایک ہے۔ اب کعبے کے اندر تو پھر 4 تو جماعتیں ہو نہیں سکتی، اور یہ تو ہم چاروں بالکل الگ ہیں۔ شافعی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، حنفی شافعی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، یا جس طرح اس نے سلوک کرنا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، انہوں نے امت کو پارا پارا کر دیا۔ این کعبہ شریف کے اندر 4 مصلے بنا دیے، یہاں حنفی نماز پڑھیں گے، یہاں مالکی نماز پڑھیں گے، یہاں شافعی نماز پڑھیں گے، یہاں حنبلی نماز پڑھیں گے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ ادھر این بیت اللہ کے گھر کے اندر صبح فجر کی نماز شافعی مصلے پہ ہو رہی ہے، حنفی آرام سے بیٹھے ہوئے۔ وہ اگر مسلمان ہیں تو نماز کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے؟ اب جو ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ ایک امیر کے پیچھے کٹھے ہو کر کافر سے لڑیں گے؟ لڑ سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ کبھی نہیں لڑ سکتے۔ اس محمد بن سعود کا جرم یہ ہے، محمد بن عبد الوہاب کا جرم یہ ہے، انہوں نے کہا کہ کعبے کے اندر اور پورے سعودی عرب کے اندر اور عالم اسلام کے اندر حنفی شافعی مالکی حنبلی کا جھگڑا ختم کیا جاتا ہے، صرف ایک مصلی ہوگا، ایک امام اس کا ہوگا۔ اب کیا عیسائی اس کو پسند کر سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ سب کا مصلی ایک ہو، ایک امام کے پیچھے سارے نمازیں پڑھیں، حرم شریف کے اندر حنفیوں کو الگ جگہ، شافعیوں کو الگ جگہ، مالکیوں کو الگ جگہ، حنبلیوں کو الگ جگہ نہ ملے، بلکہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ایک جنرل کے پیچھے مل کر کفار سے لڑیں۔ کیا کافروں کو یہ چیز ہضم ہو سکتی ہے؟ یہ ہے بھائیو جرم۔ اس جرم کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، یہ جدھر اٹھتے ہیں کافروں کے خلاف لڑائی لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور وحدت ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ اس وقت، بلکہ آج سے کئی عرصہ پہلے کام تھے، محمد بن سعود نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مگر 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط پہلی یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں فتح دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ وہی بات جو انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی۔ شیخ نے کہا دم الدم والہدم الہدم، زندگی بھی تمہارے ساتھ ہوگی، موت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، آؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، بیعت ہو گئی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں سے کچھ ٹیکس لیتا ہوں، اس کی مجھے اجازت ہے۔ شیخ نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو زکوٰۃ مقرر کی ہے اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ تمہیں اتنا مال دے گا غنیمت کے ذریعے کہ تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور ان کو ایک فکر یہ تھی کہ ہر طرف زنا عام تھا، بدامنی عام تھی۔ اب انہوں نے کیا کہ اللہ کی حدیں نافذ کی، جس نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا، 1-2 ہاتھ کٹے، جہاں بدو ہر ایک کو لوٹ لیتے تھے، امن ہو گیا، 1-2 رجم ہوئے، زنا ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب کافروں کو تکلیف یہ ہے، 6 سال طالبان نے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ قانون جب نافذ کیا، ہمارے بھائی اسلم ہے، گاڑیوں کے مسئول ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہم کئی راتیں افغانستان میں 2-3 راتیں، 2 بھائی تھے، 2 گاڑیاں تھے، ساری رات سفر کرتے تھے، کسی نے پوچھا نہیں۔ اور اس سے پہلے سعودی عرب میں اللہ کے فضل سے نوجوان لڑکی ہے اور اس کا خاوند ہے، اور ہزاروں میل سڑک ہے اور کوئی آبادی نہیں، جہاں چاہتا ہے رات کے جس حصے میں چاہتے ہیں اتر کر ریت کے اوپر چادر بچھا کے سو جاتے ہیں۔ ہتھیار ان کے پاس زیور بھی ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ کافر کو یہ حسد ہے کہ مسلمانوں میں یہ امن جو سعودی عرب میں ہوا تھا، جو طالبان نے شروع کیا، اس پاکستان کے اندر نہ آ جائے۔ اس لیے ہمارا صدر ان کی زبان بولتا ہے، کہتا ہے وہ خلیفوں والی حکومت ہمیں نہیں چاہیے، یہاں ہمیں چاہیے زنا عام ہو، شراب پینے کی اجازت ہو، چوری کرنے کی اجازت ہو، غیر اللہ کی پرستش کی اجازت ہو، عیسائیوں کو خوش کرنے کی پالیسی ہو۔ میرے بھائیوں، مسلمان کو یہ بات کسی صورت گوارا
نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ جو کام جہاد فی سبیل اللہ کا یہ وہ کرے گا جو صرف ایک اللہ کو پوجتا ہے, ایک نبی کا فرما بردار ہے, اللہ کے علاوہ غیر کی پرستش نہیں کرتا, نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتا, اور کوئی طرز حکومت نبی کے نظام کے علاوہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.